بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے ایک ایسے ولی کامل کے بارے میں کچھ بیان کریں گے جو اپنے زمانے کے غوث بھی ہے اور قطب بھی، اور کس طرح آپ نے اپنی خداداد طاقت و قوت سے شریر اور خبیث جناتوں کو دفع کیا۔ اس کے تعلق سے ہم کچھ بیان کریں گے۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آپ کا مبارک نام حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت شریف ہجری 647 میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید شاہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کے دادا جان کا نام تاج الاولیاء حضرت سید شاہ علی سرمست رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ حضرت شاہ علی سرمست علیہ الرحمہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے، اور وہ بھی اس شان سے کہ آپ کی سواری کوئی اور چیز نہیں بلکہ شیر تھا۔ شیر پر سوار ہو کر آپ تشریف لائے، اور آپ کے ہاتھ میں کوڑے کی جگہ ایک سانپ تھا۔ سفر کرتے ہوئے آپ گجرات کے پٹن شہر میں تشریف لائے اور یہیں سکونت اختیار کی۔ یہیں پر آپ کا مزار پاک ہے، اور ساتھ ہی آپ کے شہزادے حضرت سید سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک بھی ہے۔ یہ حضرت سید سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں حضرت سید قطب محمود دادا قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے القابات میں مشہور لقب غوث الہند، قطب ربانی، ابو الاولیاء اور خطیب وغیرہ ہے۔ آپ اپنے زمانے کے غوث اور قطب ہے۔ آپ کا لقب خطیب ہونے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ شہر ناگور شریف میں تشریف فرما تھے۔ وہاں چند مسلمان کہیں جا رہے تھے۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم سب لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسے شخص کی پرستش کو جا رہے ہیں جو اپنی قوت سے ہمیں طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ شخص ایک شریر جن تھا جس کا نام مخلخل تھا۔ وہ اپنی شیطانی قوت کے ذریعے نجیس اور ناپاک چیزوں کو بہترین کھانے کی شکل میں دکھاتا اور مسلمانوں کا ایمان برباد کرتا تھا۔ حضرت نے اس جن سے فرمایا کہ اے جن، چلا جا یہاں سے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ جگہ میرے باپ دادا نے آباد کی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ حضرت نے اس جن کے بت خانے کو توڑ دیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی، اور اس مسجد کا نام مسجد قوت الاسلام رکھا۔ مسجد تیار ہو جانے کے بعد ایک خطیب کو وہاں خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر چڑھایا گیا۔ جب ان خطیب نے خطبہ پڑھنا شروع کیا تو اس مخلخل نامی جن نے ان خطیب کو مار ڈالا۔ اس کے بعد کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ممبر پر جا کر خطبہ پڑھے۔ حضرت سید قطب محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ خود مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس خبیث جن کی مجال نہ ہوئی کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اس دن سے آپ خطیب محمود کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایک مرتبہ شہر احمد آباد میں مرلی کشن نامی ایک براہمن آیا اور شاہی عدالت میں فریاد کی کہ میں کارنٹھا نامی گاؤں کا رہنے والا ہوں، وہاں کا راجا سندھو جی ہے۔ ایک روز راجا شراب پیے ہوئے اس کے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ اس کی نظر میرے محلے پر پڑی، اور میری لڑکی روپ کنور جو 13 سال کی ہے وہ چھت پر کھڑی تھی۔ اس بدبخت کی نظر اس پر پڑی اور وہ میری بیٹی پر فریفتہ ہو گیا، اور اس نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دے، ورنہ میں اسے زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ میں نے مجبور ہو کر 6 مہینے کا وقت لیا ہے۔ میں بادشاہ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یہ سراسر ظلم ہے کہ وہ کسی اور قوم کا شخص میری براہمن بیٹی کے ساتھ شادی کرے۔ ایسا آپ کی سلطنت میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بادشاہ نے براہمن سے پوچھا کہ اس راجا کا لشکر کتنا ہے؟ اس نے کہا کہ 700 ہتھیار بند زرہ پہنے ہوئے سوار ہے، اور 2000 کا لشکر پیدل ہے۔ اس کے لشکر والے دوسری جگہوں سے لوٹ مار کر کے لاتے ہیں اور گزارا کرتے ہیں۔ بادشاہ کو اس کے وزیروں نے مشورہ دیا کہ وہ چھوٹا سا گاؤں ہے
اور وہاں کی آمدنی بھی کم ہے تو یہ پہاڑ کھود کر چوہے مارنے والی بات ہو جائے گی۔ اس راجا کے مقابلے ہماری فوج کو بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ راجا بھی کافر ہے اور یہ برہمن بھی۔ اپنے وزیروں کا مشورہ سن کر بادشاہ نے برہمن کو کہا کہ یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ برہمن مجبور اور نا امید ہو کر وہاں سے لوٹا۔ جب یہ واپس جا رہا تھا تو اس کے کان میں ایک غیب سے آواز آئی کہ اے برہمن، تیرے غم کی حالت شہر پٹن میں جا کر قطب محمود کو بیان کر، وہاں تیری مراد ضرور پوری ہوگی۔ یہ برہمن پٹن میں حضرت قطب محمود رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے آنے والے، بتا کہاں سے آیا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ برہمن نے ساری بات حضرت سے عرض کر دی۔ سارے حالات سن کر حضرت قطب محمود نے اسے تسلی دی اور ایک خط بادشاہ کو لکھا کہ میں کارنٹھا میں کافروں کے مقابلے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے تھوڑا لشکر میرے ساتھ کر دینا، انشاءاللہ میں وہاں اسلام کی رسومات جاری کروں گا۔ بادشاہ نے حضرت کے کہنے پر 100 لشکریوں کو ہتھیار بند آپ کی خدمت میں بھیجا۔ برہمن نے کہا کہ حضور، اگر آپ کا حکم ہو تو ایک تدبیر عرض کروں تاکہ ہمارے لشکر کا ایک بھی آدمی نہ مرے اور آسانی سے شہر میں پہنچ جائے، شہر کے باہر کی چوکیوں سے وہ آسانی سے اندر آ جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا تدبیر ہے؟ برہمن نے بہت سی پالکیاں تیار کروائی اور ہر پالکی کے اندر 3 سپاہیوں کو بٹھا دیا اور بارات کے بہانے ان پالکیوں کو پٹن سے کارنٹا شریف کی طرف روانہ کیا۔ یہ برہمن خود کارنٹے آیا اور سندھو راجا سے کہا کہ میری لڑکی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے کچھ مہمان آ رہے ہیں، تم اپنے سپاہیوں سے کہہ دو کہ گاؤں کے باہر انہیں کوئی روک ٹوک کے بغیر اندر آنے دے۔ راجا سندھو نے اپنے سپاہیوں کو تاکید کر دی کہ گاؤں میں کچھ پالکی سوار آنے والے ہیں، انہیں بغیر روکے گاؤں میں آنے دیا جائے۔ گاؤں میں داخل ہو کر وہ سپاہی باہر نکلے اور ان کافروں سے جنگ کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت سیدنا قطب محمود رحمۃ اللہ علیہ شیر پر سوار ہو کر ہاتھ میں سانپ کا کوڑا لیے شہر میں داخل ہوئے اور اس بدبخت راجا سندھو جی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد وہاں پر مسلمان آباد ہو گئے۔ اب چونکہ وہاں مسلمان آباد ہو گئے تو بادشاہ نے کارنٹھا میں بھادر ندی کے قریب ایک قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ مزدوروں نے قلعے کی تعمیر شروع کی۔ وہ دن میں دیوار چنتے اور جب رات ہوتی تو وہ دیوار گر جاتی۔ جب بار بار یہ معاملہ ہوا تو وہاں کے امیر نے بادشاہ کو خط لکھا اور سارے حالات بتا دیے۔ بادشاہ کو فکر ہوئی تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ وہاں ایک بلا ہے جسے شہر پٹن کے حضرت سید قطب محمود کے علاوہ کوئی دفع نہیں کر سکے گا۔ تب بادشاہ نے آپ کو بلانے کے لیے ایک خط اور ایک گھوڑا آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس کی خبر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو پہلے ہی دے دی کہ بادشاہ کا خط اور گھوڑا تمہارے پاس آئے گا، تو آپ کارنٹا جا کر اس بلا کو دور کیجئے اور وہیں سکونت اختیار کرے اور دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کرے۔ جب آپ کے پاس بادشاہ کا خط اور گھوڑا آیا تو آپ اس پر سوار ہو کر کارنٹا شریف پہنچے۔ جہاں قلعے کی دیوار گر جاتی تھی وہاں ایک دیو تھا۔ جب وہ گردن اٹھاتا تو قلعے کی دیوار گر جاتی۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ دیو وہاں سے بھاگ گیا اور اس کے بعد قلعے کی دیوار نہیں گری اور قلعہ تعمیر ہوا۔ دوستو، یہ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے۔ انشاءاللہ اس کے دوسرے پارٹ میں ہم حضرت کی حیات پاک کے کچھ اور واقعے اور حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا ذکر کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔